بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ شوال کے روزے رکھنے کے لیے کیا نماز تراویح کا ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب یہ جو سوال ہے اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز تراویح رمضان میں جو شخص ادا کیا تھا وہی شخص جو ہے شوال کے روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کیا شوال میں بھی رات کو تراویح پڑھ کے صبح میں روزے رکھنا ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو دونوں صورتیں ہیں سوال کی، ان دونوں کا جواب ایک ہی ہے کہ نماز تراویح سے شوال کے روزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی روزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رمضان کے روزوں کا نہ شوال کے روزوں کا۔ تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ سنت ہے، تراویح ایک الگ سنت ہے اور روزے ایک الگ سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز تراویح آپ پڑھیں گے اس کے بعد دن میں روزہ رکھیں گے تو ہی آپ کے روزے درست ہوں گے، ورنہ وہ قبول نہیں ہوں گے، یا آپ نماز تراویح اگر پڑھے ہیں تو آپ کے روزوں کا ثواب جو ہے پورا ملے گا ورنہ آپ کو کم ملے گا، یا پھر روزے مکروہ ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بالکل تراویح پڑھا ہی نہیں ویسا شخص بھی اگر شوال کے روزے رکھے تو اس کے روزے جو ہے بالکل درست ہوتے ہیں۔ اصل سوال کا جواب ہو گیا، لیکن ساتھ میں جو ہے اگر سائل یہ سمجھ رہا ہے کہ شوال میں بھی تراویح پڑھنا ہوتا ہے اگر روزے رکھنا ہے، تو اس مغالطے کو اگر وہ اس طرح سمجھ رہا ہے تو اس کا بھی ازالہ کر دیتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہوتی ہے وہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ یعنی لفظ تراویح، یہ جو نام رکھا گیا ہے تراویح ایک نماز کے لیے، وہ نماز ہے جو رمضان کے اندر ہو اور عشاء کے نماز کے بعد شروع کی جائے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ جو نماز فوراً شروع کی جائے اس نماز کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور اگر آپ رمضان میں ہی رات میں آپ نماز پڑھیں لیکن تاخیر سے پڑھیں، تہجد کے وقت میں پڑھیں، عشاء کے ساتھ ملا کے نہ پڑھیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ صلاۃ القیام کہلاتی ہیں، یا اگر آپ سو کے اٹھ کے پڑھیں تو صلاۃ التہجد ہو جاتی ہے۔ تراویح یہ نام دیا گیا ہے اس نماز کو جو نماز عشاء کے ساتھ جو ہے شروع کی جائے۔ تو اس لحاظ سے شوال کے اندر تراویح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ۔ اگر آپ شوال میں عشاء کی نماز کے ساتھ کچھ رکعتیں آپ جو ہے نفل اضافہ پڑھیں گے تو یہ جو ہے قیام اللیل شمار ہوگی، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارنا، رات کی نماز، بس اس طرح جو ہے وہ شمار ہوگی، وہ صلاۃ التراویح نہیں کہلائے گی، کیونکہ علماء کرام نے اس نام کو خاص طور پہ رمضان کے اندر پڑھی جانے والی رات میں پڑھی جانے والی جو نماز ہے اس کے لیے خاص طور پہ انہوں نے وضع کیا ہے اس نام کو۔ تو باہر رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں جو رات میں نماز پڑھی جائے اس کو تراویح نہیں کہا جاتا ہے۔ تو جب تراویح کہا ہی نہیں جاتا ہے تو شوال میں تراویح پڑھی نہیں جاتی مطلب۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔